امی، آج ندا بتا رہی تھی کہ ہمارے محلے میں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ 2 عورتیں ہیں، ماں بیٹی صرف۔ سنا ہے ماں بیوہ ہیں اور لڑکی سلائی کا کام کرتی ہیں۔ امی نے کہا، اچھا، کون سی گلی میں؟ میں نے کہا، وہی دوسری نکڑ پر جہاں پرانے آفتاب چاچا کا گھر تھا، اب وہی خالی مکان انہیں ملا ہے۔ ندا کہہ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایسی صفائی ہے کہ بڑے درزی بھی پیچھے رہ جائیں۔ امی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا بیٹا، شام کو چکر لگا لیتے ہیں، کوئی نیا آتا ہے تو دیکھنا چاہیے۔ مجھے تو سن کر بہت ترس آ رہا ہے کہ عورت بیوہ ہے۔ جب میں بیوہ ہوئی تھی تب تم دونوں بہت چھوٹے تھے۔ احمد تو محض 16 برس کا تھا اور اسے اپنی تعلیم چھوڑ کر روزی روٹی کی فکر لگ گئی تھی۔ جب سنتی ہوں کہ کوئی عورت بیوہ ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے اور اپنے دن یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کسی کو بھی بھری جوانی میں بیوگی کا دکھ نہ دکھائے۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں امی، ضرور چلتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ میں کچھ میٹھا بنا لیتی ہوں، آپ کھیر پسند کرتی ہیں نا؟ تو میں نے دوپہر میں کھیر پکا لی، سادہ سی مگر خوشبودار۔ شام ہوتے ہی ہم دونوں نے دوپٹہ اوڑھا اور ان کے گھر کے دروازے پر جا پہنچے۔ دروازہ پرانا لکڑی کا تھا۔ میں نے ہلکے سے دستک دی تو اندر سے کسی نرم آواز نے کہا، آ رہی ہوں۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک عورت تھی، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی ٹیبل پر جھکی سلائی کر رہی تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس عورت نے پیار سے جواب دیا اور ہمیں اندر بلایا۔ میں نے ٹرے میں کھیر رکھی اور کہا، آنٹی، میں نے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے۔ آنٹی نے تشکر سے ہمیں بٹھایا اور کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا، آپ لوگوں نے تکلیف کی۔ اس دوران وہ لڑکی اٹھی اور ہماری طرف مڑی۔ میں لمحے بھر کے لیے بولنا بھول گئی۔ اس کی آنکھیں نیلی اور چمکتی ہوئی تھیں، جیسے کسی خاموش جھیل کے اندر آسمان جھانک رہا ہو۔ چہرہ اتنا روشن کہ لگتا تھا جیسے دودھ میں نہا کر نکلی ہو۔ وہ مسکرا کر میری طرف آئی اور بولی، آپ بہت پیاری ہیں۔ میں نے شرما کر کہا، آپ تو خود اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی اور تعریف کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس نے ہلکا سا ہنس کر کہا، لوگ یہی کہتے ہیں، مگر خوبصورتی کیا کام آتی ہے جب قسمت ساتھ نہ دے۔ آنٹی بولی، میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے دیور نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، اب یہ سلائی کر کے گھر چلاتی ہے۔ میں نے ہمدردی سے کہا، آنٹی، اللہ سب آسان کرے۔ امی بولی، ماشاء اللہ، ہاتھ میں بہت صفائی ہے، کپڑے بڑے سلیقے سے سلے ہیں۔ آنٹی بولی، یہ تو بچپن سے شوق تھا مگر اب مجبوری بن گیا۔ میں نے کہا، آنٹی، ہم بھلی پاس ہی رہتی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لیجیے گا۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ ہم وہاں کافی دیر بیٹھے رہے اور باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ہنا کی عمر مجھ سے صرف 3 سال زیادہ ہے اور وہ اسکول کے بعد گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ جب ہم واپس جانے لگے تو وہ دروازے تک چھوڑنے آئی۔ میں نے جاتے ہوئے کہا، ہنا، آپ کبھی ہمارے گھر بھی آئیے گا۔ وہ مسکرا کر بولی، ضرور آؤں گی۔ اروبا، تم بہت پیاری لگتی ہو۔ میں نے شرارت سے کہا، آپ مجھے بھی کبھی سلائی سکھا دینا۔ کل کو اگر احمد بھائی کی شادی ہو گئی تو میرا سہارا تو آپ جیسے ہنرمند بننے میں ہی ہے۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ کرے تمہیں بھی کوئی اچھا ہنر آ جائے۔ راستے بھر ہم دونوں ان کی تعریفیں کرتے آئے۔ امی بار بار کہتی رہیں کہ بیٹا، کچھ چہرے اللہ خاص طور پر روشنی کے لیے بناتا ہے، اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی نور ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امی، اگر وہ فلموں میں چلی جائے تو ہیروئن بن جائے گی۔ امی نے کہا، بیٹا، ہر چمک سونا نہیں ہوتی، شاید وہ بھی بہت کچھ چھپا رہی ہو۔ نہ جانے سے کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنوں نے ہی گھر سے بے دخل کر کے یوں در بدر کر دیا۔ میں نے کہا، امی، آپ تو ہر بات میں پہیلی ڈال دیتی ہیں، مگر دل کے اندر نہ جانے کیوں ایک ہلکی سی الجھن ضرور تھی، جیسے کسی نے میرے دل میں چھوٹا سا سوال رکھ دیا ہو کہ یہ ماں بیٹی واقعی عام انسان ہیں یا کچھ الگ سی مخلوق ہے۔ مگر پھر میں نے خود کو ٹوکا اور سوچا، نہیں، یہ میرا وہم ہے، وہ لوگ تو بہت نیک لگتی ہیں۔ اور میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ کل دوبارہ ان کے گھر جاؤں گی اور ہنا سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ضرور شروع کر دوں گی۔ کچھ نے اپنی سلائی شدہ بہت سارے کپڑے دکھائے اور بہت تو ایسے کپڑے تھے جن پر اس نے ہاتھ سے کڑھائی کی تھی اور ڈیزائن بنائے تھے۔ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی بڑے بت دیکھ کے نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ڈیزائنر نے خاص طور پر ڈیزائن کیا ہو۔ اگلے دن میں صبح سے ہی بے چین تھی، دل چاہ رہا تھا کہ کسی بہانے سے ہنا آپی کے گھر جاؤں۔ امی سے کہا، امی، آج میں ہنا آپی کے گھر جاؤں گی۔ وہ بولی، ہاں بیٹا جاؤ، مگر زیادہ دیر نہ رکنا۔
احمد کے آنے سے پہلے ہی گھر واپس آ جانا، پتا ہے نا وہ کتنا غصہ کرتا ہے تو ہمارے گھر سے باہر رہنے پر۔ میں نے دوپٹہ سنبھالا اور چھوٹے سے ڈبے میں چند چاکلیٹس ڈال لی، سوچا ہنا آپی کو دوں گی۔ ان کے گھر پہنچی تو دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ ایک پیلے کپڑے پر نیلے دھاگے سے پھول بنا رہی تھی۔ دھوپ کی کرن بالکل اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے بالوں میں ایک سنہری سا رنگ اتر آیا تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم آپی۔ وہ چونک کر مسکرائی اور بولی ارے اروبا تم آ گئی، آؤ بیٹا بیٹھو۔ میں نے کہا آپی یہ چاکلیٹس آپ کے لیے ہیں۔ وہ ہنسی اور بولی تمہارے جیسے بچوں کا دل کتنا صاف ہوتا ہے، تم نے خود کھانے کی بجائے میرے لیے لائی۔ میں نے کہا آپی آپ تو خود بھی ابھی اتنی بڑی نہیں ہیں، مجھ سے 3 سال ہی تو بڑی ہیں۔ وہ بولی مگر ایک یہ بھی بہت کچھ بدل دیتا ہے میرا بیٹا۔ میں نے کہا آپی میں بیٹا نہیں ہوں۔ وہ ہنستے ہنستے بولی اچھا تو پھر بیٹی کہوں یا بہن؟ میں نے کہا بس آپ ہی کہہ لیجیے۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ پھر میں نے ان سے سلائی کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے بڑے صبر سے سمجھایا کہ کیسے کپڑے کا حساب لگایا جاتا ہے، کیسے کٹنگ ہوتی ہے اور دھاگے کا رنگ کپڑے سے کیسے میل کھاتا ہے۔ ان کے ہاتھ ایسے چل رہے تھے جیسے کسی نے ان میں جادو بھر دیا ہو۔ میں بار بار حیرت سے دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر میں ان جیسی بن جاؤں تو امی کتنا فخر محسوس کریں گی۔ کچھ دیر بعد ان کی امی کمرے میں آئیں۔ انہوں نے میٹھے لہجے میں کہا ارے اروبا بیٹا تم آ گئی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تمہارا دل بہت صاف لگتا ہے۔ میں نے کہا آنٹی آپ کے ہاتھوں میں تو برکت ہے، جو کپڑے آپ سیتے ہیں وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ وہ ہلکی سی ہنسی اور بولی بیٹا برکت نیت میں ہوتی ہے، ہاتھ میں نہیں۔ میں نے کہا آنٹی میری امی کہہ رہی تھیں کہ آپ دونوں بہت نیک ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہنا آپی سے کچھ ہنر سیکھوں تاکہ کل کو میں بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ وہ مسکرا کر بولی سیکھو بیٹا، نیکی کا کام ہے، محنت سکھاؤ کسی کو تو وہ کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ شام تک میں نے 2 دھاگے کی سلائی سیکھی تھی اور ہنا آپی بار بار کہتی تھی دیکھو اروبا سیدھا ہاتھ رکھو، کپڑا ہلنے نہ دو، ایک غلط سلائی پوری ترتیب بگاڑ دیتی ہے۔ میں نے کہا آپی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے نا، اگر ایک فیصلہ غلط ہو جائے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گئی جیسے کسی پرانی یاد نے ان کا گلا دبا دیا ہو، پھر دھیرے سے بولی ہاں اروبا کبھی کبھی ایک فیصلہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ میں نے کہا آپی آپ کچھ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بس پرانے دن یاد آ گئے۔ میں نے پوچھا آپ کے ابو کے بارے میں تو؟ وہ بولی ابو بہت نیک انسان تھے مگر قسمت نے جلدی جدا کر دیا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کے کنارے ہلکے سے نم ہو گئے ہیں۔ میں نے موضوع بدل دیا اور کہا آپی یہ قورمے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے تو چولہا بھی نہیں جلایا۔ وہ مسکرا کر بولی رزق تو اللہ دیتا ہے، کبھی کبھی اس کے دینے کی طریقے انسان سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے کہا آپی آپ کے گھر میں ہمیشہ اتنی خوشبو کیوں رہتی ہے؟ انہوں نے کہا شاید دعاؤں کا اثر ہے بیٹا۔ میں نے کہا آپی آپ کے کمرے کی دیواروں پر کتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں، ان سے تو جیسے روشنی نکل رہی ہے۔ کچھ گھروں میں روشنی رہتی ہے تاکہ اندھیرے قریب نہ آئے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بولی اروبا وعدہ کرو تم کسی کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہو گی۔ میں نے کہا کیسی بات آپی، میں تو آپ کی بہن جیسی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی ہاں بہنیں راز رکھتی ہیں نا۔ میں نے کہا جی آپی ہمیشہ رکھتی ہیں۔ وہ بلی اگر کبھی بھی ہمارے گھر میں کچھ ایسی ویسی بات دیکھو تو باہر کسی سے بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ اس دن جب میں گھر واپس آئے تو امی نے پوچھا کیسا لگا تمہیں ان کا گھر؟ میں نے کہا امی وہاں ایک عجب سکون ہے، جیسے کسی دربار کی فضا ہو۔ امی نے ہلکی آواز میں کہا بیٹا کچھ گھروں میں سکون زمین سے نہیں آسمان سے اترتا ہے۔ میں نے کہا امی آپ ہی کہتی ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے اور کبھی کبھی اس کے دینے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا۔ امی نے کہا بالکل بیٹا، انسان کا کام صرف نیت صاف رکھنا ہے، دینے والا خود راستہ بنا دیتا ہے۔ رات کو میں دیر تک جاگتی رہی، دماغ میں ہنا آپی کی باتیں گونجتی رہیں اور ان کی آنکھوں کی نیلی روشنی جیسے میرے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ میں نے خود سے کہا کاش میں ان جیسی بن جاؤں، کاش میرے ہاتھوں میں بھی اتنی صفائی آ جائے۔ کل میں پھر ان کے گھر جاؤں گی اور سلائی کا ایک نیا ڈیزائن سیکھوں گی۔ اگلے دن کی صبح سستانے میں ہی گزری تھی۔
پھر دوپہر کا وقت تھا، امی دال چاول چڑھا چکی تھی۔ میں صحن میں کپڑے ڈال رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے پردہ سرکایا تو ریما آنٹی ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی شائستہ سی مسکراہٹ تھی جو پہلی ملاقات میں دیکھی تھی۔ میں نے جلدی سے امی کو آواز دی، امی، ریما آنٹی آئی ہیں۔ امی بولی، ارے ارے، اندر بلاؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دھیرے سے اندر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں دہی بھری پیالی تھی۔ کہنے لگی، بہن، یہ ہنا نے آج دہی جمایا، سوچا آپ کو بھی بھیج دوں۔ امی نے کہا، ارے کیوں تکلیف کی بہن؟ ریما کہنے لگی، تکلیف نہیں جی، خوشی ہے، آپ کے جیسے نیک ہمسایہ ملی ہیں تو جی چاہتا ہے بانٹ لوں۔ باتوں باتوں میں چائے بن گئی۔ میں نے ٹرے میں رکھ کر ان کے سامنے رکھی تو وہ بولی، بیٹا، تمہاری چائے کی خوشبو تو گھر بھر میں پھیل گئی ہے، لگتا ہے تمہاری امی نے تمہیں سب سکھا دیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، جی آنٹی، امی کہتی ہیں لڑکی کے ہاتھ میں ذائقہ ہونا چاہیے۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، سب کچھ نصیب کا ہے، کوئی چاہے تو بھی نہیں آتا۔ پھر ریما آنٹی ایک دم خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ امی نے کہا، کیا بات ہے بہن، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ریما آنٹی نے گہری سانس لی اور کہا، بہن، دراصل دل کی بات لے کر آئی ہوں، سوچا آپ سے مشورہ کروں۔ میں چونک گئی۔ ان کی آواز میں ایک جھجک تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر ہمت نہیں ہو رہی۔ امی بولی، ارے کہیے نا بہن، دل کی بات سینے میں دبانے سے بوجھ بڑھتا ہے۔ ریما آنٹی نے دھیرے سے کہا، بہن، میں ایک جوان بیٹی کی ماں ہوں۔ ہنا اب 20 سال کی ہو گئی ہے، خوبصورت بھی ہے، سلجھی ہوئی بھی ہے، مگر دنیا بری ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ اکیلی رہ جائے، کل کو نہ جانے کیا زمانہ دکھائے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، آج ہیں کل نہیں، پتہ کون کس حال میں ہو۔ امی نے کہا، اللہ سلامت رکھے سب کو، مگر آپ کی مطلب کیا بات کا؟ ریما آنٹی نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر بولی، بہن، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے احمد بیٹے کے لیے ہنا کا رشتہ دوں۔ آپ کے گھر کی عزت دیکھیے، آپ کی تربیت دیکھیے، مجھے یقین ہے آپ کی گود میں پلنے والا لڑکا نیک ہوگا۔ میں نے حیرت سے امی کا چہرہ دیکھا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ گئیں، جیسے سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ پھر بولی، بہن، آپ کی بات سن کر دل خوش ہوا، مگر آپ نے اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ ریما آنٹی بولی، بہن، میں نے ہنا سے پوچھا تھا، وہ کہنے لگی، امی، احمد بہت شریف لگتے ہیں، روز سلام کرتے ہیں، آنکھوں میں حیا ہے، نہ کبھی بے ادبی دیکھی نہ فضول بات۔ وہ کہتی ہے اگر میرا نصیب ہو تو ایسا شوہر ملے جو دل کا سچا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، اللہ کی مرضی ہوگی تو ضرور ہوگا۔ امی نے کہا، بہن، بات اچھی ہے مگر احمد ابھی کام شروع کر رہا ہے، تنخواہ بھی معمولی ہے، ابھی جمع پونجی کچھ نہیں۔ ریما آنٹی مسکرائی اور بولی، بہن، مجھے دنیا داری نہیں چاہیے، بس عزت چاہیے۔ سکھ دکھ آتے رہتے ہیں مگر نیک نیت انسان اگر ساتھ ہو تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ میں وہ عورت نہیں جو جہیز کے پیچھے بھاگے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے عزت والا گھر چاہیے۔ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھولوں گی جب یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی، دل دھڑک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا خوش ہوں یا حیرت۔ آخر ہنا جیسی لڑکی احمد بھائی کے لیے راضی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو شہزادی لگتی ہے۔ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا، تم کچھ کہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، امی، جو آپ کو بہتر لگے وہی کیجیے، احمد بھائی بھی خوش ہوں گے۔ ریما آنٹی بولی، میں کل تک جواب چاہتی ہوں تاکہ مولوی صاحب سے بات کر کے نکاح کی تاریخ طے کر لے۔ امی بولی، بہن، ابھی جلدی کس بات کی؟ ذرا احمد سے بھی تو بات کر لیں۔ وہ بولی، ہاں ہاں ضرور، بیٹے سے پوچھ لیجیے، اگر وہ راضی ہوں تو ہم اپنی خوشی سے آئیں گے۔ پھر وہ اٹھنے لگی۔ امی نے انہیں دروازے تک چھوڑا۔ جاتے جاتے وہ بولی، بہن دعا کرے سب خیر سے ہو جائے۔ امی نے کہا، اللہ خیر کرے گا۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آئی تو امی خاموش بیٹھی تھیں۔ میں نے کہا، امی، آپ راضی ہیں؟ وہ بولی، بیٹا، ایسی بیٹی نصیب والوں کو ملتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے دل میں چھپا ہے۔ میں بولی، امی، وہ لوگ بہت نیک ہیں، ہنا تو اتنی سیدھی سادی لگتی ہے۔ وہ بولی، ہاں، مگر دنیا میں کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھتا ہے، احمد کو بلا کر پوچھنا چاہیے،
شام کو احمد آیا تو امی نے ساری بات بتائی۔ وہ پہلے تو چونک گیا، پھر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا، امی اگر آپ کو مناسب لگے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لڑکی نیک ہے اور محنتی بھی ہے۔ میں نے سنا ہے وہ سلائی سے اپنی ماں کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ امی نے کہا، بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم نے بڑوں کا مان رکھا، مگر بیٹا سوچ لو، گھر کی حالت تم جانتے ہو، شادی کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں۔ احمد نے کہا، امی فکر نہ کریں، میں زیادہ کام کروں گا، اللہ رزق دینے والا ہے۔ میں چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ریما آنٹی کی باتیں دماغ میں گونج رہی تھیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، میں جوان بیٹی کی ماں ہوں۔ کبھی کبھی عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے ہنا کی آنکھوں میں کوئی گہرا راز ہے۔ میں نے امی سے کہا، امی کیا آپ کو ہنا کی آنکھوں میں کچھ عجیب نہیں لگتا؟ وہ بولی، بس بیٹا وہ تو نیلی آنکھیں ہیں، روشنی میں زیادہ چمکتی ہیں۔ میں بولی، ہاں مگر کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ امی نے پیار سے میرا سر تھپکا اور کہا، وہم مت کر بیٹا، تمہارے احمد بھائی کے لیے یہ رشتہ خیر کا باعث ہوگا، اللہ برکت دے، اب سو جاؤ۔ میں دیر تک جاگتی رہی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو ہنا ہماری بھابھی بن جائے گی، کیسی لگے گی وہ ہمارے گھر میں، کیسا گزرے گا وقت، نہ جانے کیا دکھائے گا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی اندیکھی چیز میرے قریب آ کر سانس لے رہی ہو، جیسے کوئی موجود ہو مگر دکھائی نہ دے۔ میں نے چادر اپنے اوپر کھینچ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر یہ رشتہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بھید چھپا ہے تو ہمیں محفوظ رکھنا۔ پھر جانے کب نیند آ گئی اور خواب میں نے دیکھا ہنا سفید لباس میں ہمارے صحن میں بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکل رہی ہے اور وہ دھیرے سے کہہ رہی ہے، اروبا تمہارے گھر آ رہی ہوں، تم دعا کرو میں تمہارے لیے خیر بنوں نہ کہ آزمائش۔ میں چونک کر آنکھ کھلی تو اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور سوچا، یا اللہ یہ خواب ہے یا اشارہ؟ وہ دن شاید ہماری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے گھر میں اتنی جلدی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، وہ بھی ایسی عجیب خاموشی کے ساتھ جیسے خوشی نہیں بلکہ کوئی ذمہ داری پوری کی جا رہی ہو۔ اس دن ریما آنٹی دوبارہ آئیں، ان کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو کسی درد کو چھپا رہی ہوں۔ امی نے انہیں اندر بٹھایا۔ وہ بولی، بہن میں زیادہ رسومات نہیں چاہتی، مولوی صاحب کو بلا کر سادہ سا نکاح کر لیتے ہیں، لڑکیوں کی شادی میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے چائے بناتے ہوئے ان کی بات سنی تو دل میں ہلکا سا کھنچاؤ محسوس ہوا۔ امی بولی، بہن آپ ٹھیک کہتی ہیں، آج کل کے دور میں خرچوں نے تو لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، ہم بھی سادگی چاہتے ہیں۔ احمد سے پوچھ لیتی ہوں وہ کب فارغ ہوگا۔ ریما آنٹی نے کہا، بہن جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، میں نہیں چاہتی زیادہ چرچا ہو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جیسے کوئی جلدی میں ہو یا کسی چیز سے بچنا چاہتا ہو۔ احمد شام کو آیا تو امی نے اسے بتایا کہ کل جمعے کے دن نکاح ہے۔ وہ چونک کر بولا، اتنی جلدی امی؟ امی بولی، بیٹا لڑکی والے جلدی چاہتے ہیں، کیا برا ہے، نیک کام میں دیر کیسی؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا پھر بولا، جیسا آپ چاہیں امی۔ امی مسکرا دی اور بولی، اللہ خیر کرے۔ میں نے احمد بھائی کے چہرے پر خوشی بھی دیکھی اور جیسے کوئی انجانی تھکن بھی۔ وہ بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور کبھی مسکرا دیتا کبھی کھو جاتا۔ اگلے دن صبح سے ہی گھر میں خاموش چہل پہل تھی۔ میں نے چھوٹا سا پھولوں کا ہار بنایا۔ امی نے 2 جوڑے نکالے، ایک ہنا کے لیے اور ایک احمد کے لیے۔ ریما آنٹی نے دوپہر تک آنا تھا، وہ حسب وعدہ آئیں، ان کے ساتھ ہنا تھی۔ آج وہ کسی چاند کی طرح لگ رہی تھی، سفید جوڑے میں اس کی نیلی آنکھیں اور بھی روشن لگ رہی تھیں۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو عجیب سا احساس ہوا جیسے وہ روشنی کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ نکاح گھر پر ہی رکھ دیا گیا۔ مولوی صاحب آئے، نکاح ہوا۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا، سب نے دعا دی۔ ریما آنٹی نے کہا، بہن میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، کچھ ضروری کام ہے، اپنے بھائی کی طرف جانا ہے، وہاں سے جلد لوٹ آؤں گی۔ امی بولی، بہن نکاح کا دن ہے، ایک رات تو ٹھہر جا۔ وہ بولی، نہیں بہن دل نہیں مان رہا، دل گھبرا رہا ہے، بس آپ خیال رکھنا، میں ہنا کو آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ امی نے کہا، اللہ خیر کرے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور جاتے جاتے ہنا کے ماتھے کو چوما۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ پلٹ کر نہیں دیکھی۔
شام کو گھر میں خاموش خوشبو پھیل گئی۔ ہنا اپنے کمرے میں تھی، احمد دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں چائے لے کر گئی تو اس نے دھیرے سے کہا، اروبا دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا، کیوں احمد بھائی، آپ کو کیا فکر ہے؟ وہ بولا، بس دل گھبرا رہا ہے، شاید نئی زندگی کا خیال ہے۔ میں نے کہا، آپ نیک نیت ہے، اللہ خیر کرے گا۔ رات جب سب کمرے بند کر کے سو گئے تو میں نے امی کو دیکھا، وہ دعائیں پڑھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا اللہ یہ شادی برکت والی بنا۔ ہنا کے کمرے میں بلب جل رہا تھا۔ میں نے دیکھا دروازہ ہلکا سا کھلا ہے، روشنی باہر آ رہی ہے۔ میں نے سوچا دروازہ بند کر دوں تاکہ مچھر نہ آئے۔ جیسے دروازے کے قریب گئی، اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ آئی، جیسے ہوا کسی نرم کپڑے سے ٹکرائی ہو۔ میں رک گئی، پھر اچانک بلب جھپکا اور بجلی چلی گئی۔ پورے محلے میں اندھیرا چھا گیا۔ امی نے اونچی آواز میں کہا، اروبا موم بتی لیا۔ میں نے کہا، جی امی لے آئی، مگر ہنا کے کمرے سے ہلکی سی چمک آ رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی نرم سی نیلی روشنی ہو۔ میں ڈری مگر کچھ بولی نہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو احمد بھائی فجر کے بعد صحن میں بیٹھے تھے۔ چہرے پر عجب اطمینان تھا، آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کل تھی، بلکہ جیسے کوئی گہری نیند سے جاگا ہو۔ امی نے پوچھا، بیٹا کیسی نیند آئی؟ وہ بولا، امی بہت سکون ملا، جیسے برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ امی خوش ہو گئی، بولی، اللہ کے کرم سے دل مطمئن ہوا۔ میں نے ہنا کو دیکھا، وہ صبح کی روشنی میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا مگر عجیب سا بدلتا ہوا، کبھی بہت روشن، کبھی ہلکا سا مدھم۔ میں حیران تھی کہ روشنی اتنی جلدی کیسے بدلتی ہے۔ میں نے امی سے کہا، دیکھیں ہنا کی رنگت کتنی عجیب لگ رہی ہے، کبھی زیادہ سفید، کبھی ہلکی۔ امی بولی، بیٹا روشنی کا دھوکہ ہے، صبح کی روشنی میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شام کو ریما آنٹی کا پیغام آیا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہیں، کچھ دن بعد لوٹیں گی۔ ہنا خاموش تھی، کبھی بولتی تو لگتا جیسے الفاظ کہیں گہرائی سے نکل رہی ہوں۔ احمد بھائی اب اکثر خاموش رہنے لگے، پہلے والی شوخی نہیں رہی۔ میں کبھی کبھی ان کے کمرے کے قریب سے گزرتی تو اندر سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی، جیسے کوئی لوری پڑ رہا ہو، مگر آواز ہنا کی نہیں تھی، وہ کسی مرد کی لگتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی کیا آپ نے کچھ محسوس کیا ہے؟ وہ بولی، نہیں بیٹا، تم وہم کر رہی ہو۔ میں نے کہا، امی قسم سے کبھی کبھی لگتا ہے کمرے میں کوئی تیسرا بھی ہے۔ امی بولی، استغفر اللہ، ایسا نہ کہو، نئی دلہن ہے، اس کا خیال کرو۔ مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا ہنا صحن میں اکیلی بیٹھی ہے، چاندنی میں اس کے بال چمک رہے ہیں۔ میں نے کہا، بھابھی آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ وہ بولی، نیند نہیں آ رہی تھی، ذرا باہر آ گئی۔ میں نے کہا، اندر چلیں، ٹھنڈی ہوا ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، اروبا ڈرو مت، میں اندھیروں سے دوستی رکھتی ہوں۔ میں ٹھٹک گئی، وہ بات ہنس کر کہی تھی مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل میں اتر گیا۔ اگلے دن احمد بھائی دیر تک سوتے رہے۔ امی نے کہا، آج کل بہت سستی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، شاید تھکاوٹ ہو، مگر مجھے لگتا تھا یہ سستی نہیں، کوئی اور چیز ہے، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھو گئے ہوں۔ ہنا دن بھر معمول کے کام کرتی، مگر کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں وہی نیلی روشنی لوٹ آتی تھی جو نکاح کی رات دیکھی تھی۔ میں سوچتی یہ لڑکی آخر ہے کون، کہاں سے آئی ہے اور اس کی ماں کیوں نہیں لوٹی۔ ریما آنٹی کا فون بھی نہیں آتا تھا، ان کا گھر بند تھا۔ محلے والے پوچھتے بھی تو امی کہتی بس کچھ دن کی بات ہے، مگر میں جانتی تھی یہ کچھ دن نہیں بلکہ ایک پراسرار آغاز ہے جس کا انجام کا ابھی کسی کو علم نہیں تھا۔ شادی کے بعد چند ہفتے یوں گزرے جیسے ہمارا گھر کسی اور دنیا کا حصہ بن گیا ہو۔ ہر طرف ایک عجیب سی روشنی تھی جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ صبح جب سورج نکلتا تو کھڑکیوں سے اندر آنے والی روشنی میں ایک نرم سا نیلا رنگ کھل جاتا تھا، جیسے ہوا میں خوشبو تیر رہی ہو۔ میں اکثر باورچی خانے میں جاتی تو حیران رہ جاتی، کیونکہ پانی کے برتن ہمیشہ بھرے رہتے تھے۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ نے صبح ٹینکی بھری ہے؟ وہ بولی، نہیں بیٹا، میں تو فجر کے بعد کمر درد کے باعث بستر سے بھی نہیں اٹھی۔ پھر یہ پانی کون بھرتا ہے؟ امی نے کہا، شاید احمد صبح بھرتا ہوگا۔ میں نے کہا، احمد تو ابھی جاگا بھی نہیں۔ وہ ہنسی اور بولی، شاید ہنا کر لیتی ہوگی، وہ بڑی ترتیب پسند لڑکی ہے۔ میں نے سر ہلایا مگر دل میں خلش رہی، کیونکہ میں نے کئی بار رات کو جاگتے ہوئے دیکھا کہ ہنا کا کمرہ بند ہوتا اور اندر سے ہلکی سی نیلی روشنی نکلتی، جسے وہاں کسی نے چراغ چلایا ہو۔ وہ روشنی عام بلب یا موم بتی کی نہیں لگتی تھی، اس میں کچھ اور تھا،
कुछ ऐसा जो दिल को अजीब तरह से बेचैन कर देता था। अहमद भाई पहले से ज़्यादा खामोश और मुतमईन नजर आने लगे थे। वो घर आते तो हिना के साथ बैठकर खाना खाते और फिर सीधा अपने कमरे में चले जाते। अम्मी कहती, बेटा कभी बाहर भी बैठ जाओ, मगर वो मुस्कुराकर कहते, अम्मी अपने कमरे में सुकून है, कहीं जाने को दिल नहीं करता। अम्मी खुश हो जाती, मगर मैं उनके चेहरे पर वही इत्मीनान देखती जो किसी गहरी नींद के बाद आता है, जैसे वो जाग कर भी सो रही हों। एक दिन मैंने देखा कि हिना बावर्ची खाने में कुछ पढ़ रही है, जैसे कोई दुआएं हों। मैंने कहा, भाभी क्या पढ़ रही हैं? वो चौंक कर बोली, कुछ नहीं, बस अपनी माँ की बताई हुई आयतें हैं ताकि घर में बरकत रहे। मैंने कहा, भाभी बरकत तो पहले ही है, देखिए घर में अब हर वक्त खुशबू रहती है, खाना भी पहले से ज़्यादा लजीज बनता है। वो बोली, बरकत बढ़ती रहे तो अच्छा है। मैंने कहा, भाभी आपको कभी थकन नहीं होती? इतने काम करती हैं और चेहरे पर ज़रा सा असर नहीं। वो हंसी और बोली, कुछ थकने इंसान के जिस्म से नहीं, रूह से लगती है अरूबा। मैंने कहा, भाभी ये आपकी बातें समझ नहीं आती। वो बोली, एक दिन समझ आ जाएंगी। फिर उसने मेरा माथा छुआ। उसके हाथ ठंडे थे जैसे बर्फ, मगर दिल को सुकून देने वाले। मैं उसके लम्ब से कांप उठी। उस दिन के बाद अजीब वाक़यात शुरू हुए। रात को अक्सर छत से किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी ऐसे जैसे कोई हल्के कदमों से चल रहा हो, कभी ऐसे जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। मैंने अहमद भाई से कहा, भाई आप ऊपर जाते हैं रात को? वो बोले, नहीं तो। मैंने कहा, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं? वो बोले, शायद बिल्ली होगी, मगर मैं जानती थी वो बिल्ली नहीं थी, क्योंकि एक रात जब मैंने छत पर जाने की हिम्मत की तो हवा में खुशबू थी, ऐसी जो इंसान को मदहोश कर दे। और वहाँ कोई था नहीं, मगर किसी के होने का एहसास बहुत गहरा था, जैसे कोई पास खड़ा हो। मैं डर गई, नीचे भाग आई। अम्मी जाग गई, बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, अम्मी ऊपर कोई है। वो बोली, कैसी बातें करती हो, ये तुम्हारा वहम है। मैंने कहा, अम्मी वहाँ खुशबू थी और कोई चल रहा था। अम्मी ने कहा, बेटा तेरी तबीयत ख़राब है, जाकर सो जा। सुबह उन्होंने तस्बीह पकड़ी और पढ़ने लगी, मगर मैंने देखा उनके हाथ कांप रहे हैं। कुछ दिनों बाद अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी, पहले हल्का बुखार, फिर खांसी, फिर कमज़ोरी। मैंने कहा, अम्मी डॉक्टर को दिखाएं। वो बोली, नहीं बेटा कुछ नहीं, बस थकन है। हिना फ़ौरन बोली, मैं दवा ले आती हूँ, और वो बाहर निकल गई। आधे घंटे में लौट आई, हाथ में शीशी थी। मैंने पूछा, भाभी ये कहाँ से लाई? वो बोली, पास वाले बाजार से। मैंने कहा, इतनी रात के बाजार कहाँ खुला होता है? वो बोली, खुला होता है, बस तुम्हें नजर नहीं आता। मैं सहम गई। अम्मी ने वो दवा पी और वाकई उन्हें सुकून हो गया। अगले दिन बुखार भी उतर गया। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी असर कैसे हो गया। उस रात मैं देर तक जागती रही। कमरे के बाहर बैठकर मैंने देखा कि हिना सेहन में गई। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाकर कुछ पढ़ा। फिर उसके इर्द गिर्द हवा घूमने लगी, जैसे किसी ने पानी का दायरा बना दिया हो। वो दायरा चमकने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गया। मैंने आंखों पर हाथ रखे और कमरे में भाग गई। अगले दिन हिना हस्बे मामूल चाय बना रही थी। चेहरे पर नूर और इत्मीनान था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, भाभी आप रात को बाहर गई थी? वो बोली, हाँ मैं दुआ मांगने गई थी। मैंने कहा, कौन सी दुआ? वो बोली कि ये घर हमेशा सलामत रहे। उसके बाद अम्मी की हालत बेहतर होने लगी, मगर साथ ही घर की फ़ज़ा बदलती गई। खाने में खुशबू पहले से ज़्यादा आने लगी। कभी कभी तो लगता था जैसे किसी कीमती होटल में हो। बर्तन खुद ब खुद धुल जाते, पानी कभी ख़त्म नहीं होता, और हिना का चेहरा कभी बहुत रोशन, कभी बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाता, जैसे उसके अंदर कोई रोशनी जल बुझ रही हो। एक रात मैंने महसूस किया कि दीवारों से आवाज़ आ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मैंने कान लगाया तो लगा कोई आयत पढ़ रहा है, मगर वो आवाज़ें इंसानी नहीं थी, वो जैसे गहरे कुएं से निकलती हों। मैंने अम्मी को जगाया। अम्मी उठकर सुनने लगी और बोली, बेटा ये तेरा वहम है, सो जा। मगर मैं जानती थी ये वहम नहीं है। अगले दिन हिना ने कहा, अम्मी आपकी तबीयत अब कैसी है? अम्मी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ बेटा, तुम्हारी दवा से बड़ी राहत मिली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। मगर उस दिन उसकी मुस्कुराहट में एक लम्हे को ऐसी चमक आई कि मेरी आंखों को धूप लग गई हो। मैंने पलकें झपकी तो वो गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
احمد بھائی اب کم بولتے تھے اور زیادہ وقت ہنا کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا وہ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ میں نے ایک دن کہا، بھائی آپ کو یاد ہے پہلے آپ دوستوں کے ساتھ کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ بولے، ہاں مگر اب دل نہیں چاہتا روبا، ہنا کے ساتھ بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا، بھائی یہ سکون کیسا ہوتا ہے؟ وہ بولا، جیسے کوئی اندر سے خالی پن بھر دے۔ میں نے سوچا یہ کیسا سکون ہے جو انسان کو بدل دے۔ اب مجھے ہر وقت لگتا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، کبھی گھر کے کونے سے سایہ سا گزرتا دکھائی دیتا، کبھی آئینے میں ایک جھلک سی نظر آتی، مگر پلک جھپکتے ہی سب غائب۔ میں نے ہنا سے کہا، بھابھی یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی، کچھ بھی نہیں اروبا، بس وہم ہے۔ کبھی کبھی گھروں میں برکت اترتی ہے تو وہ روشنی میں بدل جاتی ہے، اور کبھی سایہ کی شکل میں بھی آ جاتی ہے۔ ڈرو نہیں۔ میں نے کہا، بھابھی آپ کو سب کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ بولی، میری ماں نے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کی ماں کب واپس آئیں گی؟ وہ لمحے بھر کو چپ رہی، پھر بولی، شاید جب وقت پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ مسکرائی اور بولی، چلو چائے پیو۔ میں نے دیکھا چائے کے کپ سے بھی وہی نیلی روشنی جھلک رہی تھی جو میں نے پہلی بار ان کے کمرے سے دیکھی تھی، اور اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارا گھر اب وہ پرانا گھر نہیں رہا، یہ کسی اور فضا میں بدل چکا ہے جہاں ہر خوشبو کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ دن یوں ہی معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ مجھے جو بھی خیال آتا تو سوچتی کسی سے شیئر کروں، پھر یہ خیال آتا کہ بھائی اور امی میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور میرے ذہن کی خام خیالی قرار دیں گے، مجھے ہی ڈانٹ کر چپ کروا دیں گے اور میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ احمد بھائی کے پیسے میں بھی بے تحاشا برکت ہونے لگی تھی۔ آئے دن وہ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لایا کرتے تھے، امی اور مجھے نئے جوڑے دلوانے لگتے تھے۔ بھابھی کی تحائف کی تو جیسے کوئی حد بندی ہی نہ رہی تھی۔ پھر اس رات فضا کچھ عجیب سی تھی، جیسے ہوا میں بوجھ سا ہو۔ شام سے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ امی سو گئیں، احمد بھائی بھی کمرے میں تھے، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار کسی آہٹ کی طرح کی آواز سنائی دیتی، کبھی دروازے کے سمت سے، کبھی صحن کے کونے سے، جیسے کوئی بہت آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید بلی ہوگی، مگر آواز قدموں جیسی تھی۔ میں نے چادر لی اور دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی۔ روشنی مدھم تھی، مگر ہنا بھابھی کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے ہلکی نیلی چمک باہر آ رہی تھی، جیسے کوئی بلب جل رہا ہو، مگر وہ روشنی عام نہیں تھی، وہ جھلملا نہیں رہی تھی، بس ایک مسلسل سانس لیتی چمک تھی۔ میں رک گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر تجسس غالب آ گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کی در سے باہر جھانکا تو جو دیکھا اس نے میرے اندر کا سکون کھینچ لیا۔ ہنا بھابھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی چمک جو کبھی کبھی نظر آتی تھی، مگر اب وہ اور زیادہ تیز تھی، جیسے چاندنی کسی کے جسم میں اتر آئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بول رہی تھی، مگر زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی ایسی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آواز نرم مگر کسی حد تک گونجدار تھی، جیسے کوئی گہرائی سے جواب دے رہا ہو۔ میں نے غور سے دیکھا تو آئینے کے اندر ہلکی سی جنبش تھی، جیسے کچھ سایہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر کمرے میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کان لگایا تو ان کی آواز واضح ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھیں، میں وعدہ نبھا رہی ہوں۔ میں نے کہا تھا میں انسانوں میں رہوں گی، مگر تمہارا حکم نہیں توڑوں گی۔ آئینے سے ہلکی سی سرسراہٹ اٹھی، جیسے ہوا نے جواب دیا ہو۔ وہ بولی، ہاں مجھے یاد ہے میرا وقت ابھی پورا نہیں ہوا، مگر وہ قریب ہے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھیں نیلی پڑتی جا رہی تھیں اور چہرہ مزید چمکدار ہو رہا تھا، جیسے روشنی ان کے اندر سے پھوٹ رہی ہو۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، مگر دل نہیں مانا۔ دروازے سے ہٹنے کے بعد بھی کان وہیں آواز سننے میں لگے رہے۔ وہ بولی، احمد اب میرا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا رزق اور سکون میں سنبھالوں گی، مگر مجھے مت کہو کہ میں انسان بن جاؤں، کیونکہ میں نہیں بن سکتی۔ میں ہر رات احمد سے مل کر تم لوگوں کو اپنی اولاد دے رہی ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میرا احمد کتنا کمزور ہو رہا ہے، میں اس سے بے وفائی کر رہی ہوں، اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ آئینے کے اندر سے اب جیسے کوئی ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں سے نیلا دھواں سا اٹھ رہا تھا، اور وہ دھواں آئینے میں جذب ہو رہا تھا۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ بار بار بول رہی تھی، میں قید ہوں، مگر قید میں بھی طاقت رکھتی ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے، میری نسل کا وعدہ ہے۔ تبھی کچھ ہی دیر میں ایک ننھا سا وجود اس نے اٹھا کر سائنے والے سائے کو دے دیا اور آنسو پہنچ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر پاؤں جیسے جم گئے تھے۔
دل دھک دھک کر رہا تھا مگر جسم سن تھا۔ اتنے میں وہ لمحہ آیا کہ ہنا نے اچانک آئینے کی طرف دیکھا اور بولی، تم دیکھ رہی ہو اروبا؟ میں چونک گئی۔ دروازہ بند تھا مگر وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، اب چھپنے کا فائدہ نہیں۔ میں کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی روشنی تھی کہ آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ بولی، تم سمجھ نہیں سکتے اروبا، کچھ وعدے صدیوں پرانے ہوتے ہیں، کچھ قیدیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم سے نہیں روح سے بندھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، بھابھی یہ سب کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ وہ بولی، میں وہی ہوں جو تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ میں عورت بھی ہوں اور وہ بھی جو عورت نہیں۔ میں نے کہا، بھابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ قریب آئے۔ ان کے بالوں سے خوشبو آئی مگر وہ خوشبو عام نہیں تھی، اس میں ایک نشہ تھا جو دماغ پر چڑھ جائے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے تھے۔ بولی، ڈر مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے وعدہ کیا ہے میں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں نے کہا، آپ کس سے وعدہ کر رہی ہیں؟ وہ بولی، جس نے مجھے قید کیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی قید کہاں ہے؟ وہ بولی، اسی آئینے میں ایک شخص بیٹھا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آئینہ نہیں لگ رہا تھا، اس کے اندر دھند سی تھی، جیسے پانی کی تہہ کے پیچھے کوئی سایہ ہل رہا ہو۔ میں نے کہا، بھابھی یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی، تمہیں سچ جاننا ہے تو ہمت رکھنا، میں انسان نہیں ہوں، میری ماں بھی انسان نہیں تھی۔ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں مگر ہمیں حکم ہوا کہ ہم ایک نسل پروان چڑھائیں۔ احمد ان نسلوں کا باپ ہے، اسے آرام ملنا تھا جو صرف میں دے سکتی تھی۔ میں پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ جن ذاتی ہیں؟ وہ لمحے بھر کے لیے مسکرائیں پھر بولی، لفظوں سے کیا فرق پڑتا ہے، نام چاہے کچھ بھی ہو، میں وہ ہوں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف تمہارے گھر کی فضا میں محسوس ہوگی مگر چھو نہیں سکو گی۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ روشنی صرف انسانوں کی ہوتی ہے مگر روشنی کی بھی مخلوق ہوتی ہے اور میں انہی میں سے ہوں۔ میں نے کہا، بھابھی پھر آپ نے احمد بھائی سے شادی کیوں کی؟ وہ بولی، یہی میری قید ہے کہ میں ایک آدم ذات سے شادی کروں اور اس سے ایک نسل پیدا کروں اور وہ جنات کو دیکھ کر ان کے غصے کو ٹھنڈا کروں، کیونکہ میری ماں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اب اس کا ازالہ مجھے کرنا ہے۔ تمہیں یاد ہے میری ماں کیوں گئی تھی؟ وہ واپس نہیں آئے گی جب تک میں وعدہ پورا نہ کر لوں۔ میں نے کہا، وعدہ کیا ہے؟ وہ بولی، کسی انسان کو مکمل سکون دینا، اسے اپنی نسل بڑھانا، اس کے بدلے امی ماں کو قید سے آزاد کرنا، مگر قید کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ لمحے بھر کو روکی اور بولی، اروبا تم ڈر رہی ہو نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بولی، مت ڈرو، میں نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ان کی گرفت نرمی کے باوجود مضبوط تھی۔ پھر وہ بولی، جاؤ سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، بھابھی یہ سب احمد بھائی کو بتائیں۔ وہ بولی، وہ نہیں سمجھے گا، وہ اب میرے اثر میں ہے، اس کے دل کا سکون میں ہوں، اگر میں چلی گئی تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ میں لرز گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات نیند نہیں آئی، جب بھی آنکھ لگتی وہی چمک، وہی نیلی آنکھیں سامنے آ جاتی۔ صبح فجر کے وقت میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے، اندر روشنی نہیں تھی مگر خوشبو تھی اور آئینہ بالکل صاف جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میں جانتی تھی رات جو دیکھا وہ خواب نہیں تھا، کیونکہ میری کلائی پر اب بھی ان کے ہاتھوں کی ٹھنڈک باقی تھی اور آئینے کی سطح پر میری پرچھائی کے ساتھ ایک دھندلا سا دوسرا سایہ بھی نظر آیا جو میری طرح سانس نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کئی راتوں کی بے خوابی کے بعد آخر ہمت کر کے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہنا بھابھی آئینے کے سامنے کسی سے بات کر رہی تھی، ان کی آنکھیں نیلی ہو گئی تھیں اور ان کے ارد گرد روشنی پھیل گئی تھی۔ انہوں نے ایک ننھا وجود اٹھا کر اس سائے کے ہاتھوں میں تھمایا تھا جیسے وہ کوئی وعدہ نہیں تھا رہی۔ امی پہلے تو خاموش ہو گئی، پھر بولی، بیٹا شاید تمہیں وہم ہوا ہو، رات کا وقت تھا، روشنی مدھم تھی اور تم ویسے بھی ان دنوں پریشان رہتی ہو۔ میں نے کہا، امی یہ وہم نہیں تھا، وہ خود بول رہی تھی کہ ان کی ماں مایا عجیب سی قید میں ہے۔ امی نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھو اروبا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر نظر لگ جاتی ہے یا کسی کا سایہ ہو جاتا ہے۔ ہنا نیک بچی ہے، شاید کسی کی نظر ہو، تم بلا وجہ ڈر رہی ہو۔ میں نے کہا، امی اگر یہ صرف نظر ہوتی تو آئینہ کیوں بولتا؟ وہ چپ ہو گئی، پھر بولی،
پھر ہمیں کسی مولوی کے پاس جانا چاہیے، دم کروا لوں گی تم پر، شاید تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ میں چپ ہو گئی مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہوتا۔ احمد بھائی کے آنے سے پہلے کچن سے خوشبو آنے لگتی، جیسے کوئی اوت جلا رہا ہو، حالانکہ کوئی بھی وہاں نہ ہوتا۔ اور پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، امی سو رہی تھی، احمد بھائی دفتر گئے ہوئے تھے اور ہنا بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا چپکے سے دیکھوں کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ میں دبے پاؤں دروازے کے قریب گئی تو دیکھا کہ وہ کچن میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ آواز بہت مدھم تھی مگر انداز واضح تھا، جیسے کوئی منتر ہو۔ ان کے سامنے چولہا جل رہا تھا اور ایک چھوٹی پیالی میں سفید راکھ رکھی تھی۔ میں نے سمجھا نمک ہوگا، مگر جب انہوں نے اس راکھ کو چمچ سے اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ہلکی سی نیلی چمک دینے لگی۔ میں نے دل تھام لیا، وہ وہی راکھ سالن میں ڈال رہی تھی۔ میں نے چیخنے کا دل دبایا اور آہستہ سے بولی، بھابھی آپ کیا ڈال رہی ہیں؟ وہ چونکی مگر فوراً مسکرا کر بولی، کچھ نہیں اروبا، یہ نمک ہے۔ میں نے کہا، مگر یہ تو راکھ لگ رہی ہے۔ وہ بولی، تمہیں آنکھوں کا دھوکا ہے، ذرا قریب آؤ دیکھو۔ میں قریب گئی، پیالی خالی تھی، جیسے ابھی کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے وہم بڑھ گئے ہیں اروبا، جاؤ جا کر امی کے لیے پانی رکھ دو۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی مگر دل میں ہلچل تھی۔ شام کو جب کھانا تیار ہوا تو کچن سے دھواں اٹھا، مگر وہ دھواں عجیب تھا، وہ جلنے کی نہیں بلکہ خوشبو کی علامت تھا۔ ساری فضا میں ایک ایسی مہک پھیل گئی جو عام نہیں تھی، جیسے کسی باغ میں سینکڑوں پھول اکٹھے کھل گئے ہوں۔ احمد بھائی نے کھانا کھایا تو بولی، آج تو ہنا نے کیا کمال کا ذائقہ بنایا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، وہ بولی، ہاں واقعی ہاتھ میں برکت ہے، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی اس کھانے میں نمک نہیں راکھ تھی۔ رات کو میں نے چپکے سے ان کی کچن کی شیلف کی تلاشی لی اور مجھے وہی پیالی ملی جس میں راکھ تھی، مگر اب وہ خالی نہیں تھی بلکہ اس میں کچھ عجیب سا سفوف تھا، جیسے باریک چمکتی دھول ہو۔ میں نے انگلی سے چھوا تو وہ انگلیوں میں جذب ہو گیا اور ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اروبا تم کیا کر رہی ہو؟ میں چونک کر مڑی تو بھابھی دروازے میں کھڑی تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں بھابھی، میں پانی دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور آہستہ سے بولی، کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی اروبا۔ میں نے جلدی سے کہا، بھابھی میں تو بس صفائی کر رہی تھی۔ وہ بولی، تمہیں ہر وقت شک کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا، شک نہیں ڈر ہے۔ وہ بولی، ڈر تمہیں اس وقت لگتا ہے جب تم ایمان میں کمزور ہو۔ میں چپ رہی۔ انہوں نے پیالی میرے ہاتھ سے لی اور بولی، اب جاؤ سو جاؤ، رات کو میں خود امی کے لیے دودھ بناؤں گی۔ میں واپس آ گئی مگر دل بھاری تھا۔ اس رات جب وہ دودھ لے کر آئیں تو اس میں بھی عجیب سی خوشبو تھی۔ امی نے پیا تو ان کی آنکھوں میں سکون سا اتر گیا اور فوراً نیند آ گئی۔ میں نے پوچھا، امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولی، بہت بہتر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ امی کو دنوں سے نیند نہیں آ رہی تھی مگر آج پل میں سو گئی۔ اگلے دن امی نے کہا، نا بیٹا تمہارے ہاتھ کا کھانا جیسے دعا ہے میرے لیے، میں بالکل ہلکی ہو گئی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا، ان کے رنگ میں واقعی نکھار آ گیا تھا مگر میری روح میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ میں جانتی تھی اس سکون کی قیمت کچھ اور ہے۔ میں نے اگلی رات ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ ہاتھوں میں وہی راکھ لیے کچھ پڑھ رہی تھی اور پھر اس راکھ کو کھڑکی سے باہر پھینک دیتی تھی۔ ان کی زبان پر وہی اجنبی الفاظ تھے جو میں پہلے سن چکی تھی۔ میں نے امی کو پھر بتایا مگر امی بولی، بس کر دو اروبا، لڑکی ہو، کسی پر اتنا شک اچھا نہیں ہوتا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہیں تمہارے دل میں حسد نہ آ گیا ہو۔ میں نے کہا، امی یہ حسد نہیں ہے، میں واقعی ڈر گئی ہوں۔ وہ بولی، بس کرو، اگر میں نے سنا کہ تم نے ہنا کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو برا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی مگر اندر سے ٹوٹ گئی کیونکہ اب میرا یقین پختہ تھا کہ بھابھی انسان نہیں، وہ کوئی اور ہے، وہ کسی منتر سے جڑی ہے۔ صبح فجر کے وقت جب میں وضو کر رہی تھی تو صحن میں دھواں سے اٹھتا دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں جل رہا تھا۔ وہ دھواں اوپر جاتا اور پھر خوشبو بن کر پورے گھر میں پھیل جاتا۔ احمد بھائی نے کہا، آج تو گھر جنت لگ رہا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ جنت اگر ایسی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ میں دن بھر یہی سوچتی رہی کہ دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ وہ جنزادی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی عورت اتنی پرسکون اور طاقتور نہیں ہو سکتی جو دھوئیں سے خوشبو بنا دے اور راکھ سے ذائقہ پیدا کر دے۔ میں ہمیشہ سوچتی کہ اگر بھابھی واقعی جنزادی ہیں تو وہ ہم سے نفرت کیوں نہیں کرتی،
وہ ہمیں نقصان کیوں نہیں پہنچاتی بلکہ ہر وقت ہمارا خیال رکھتی ہیں۔ امی کی بیماری میں ان کا ساتھ، احمد بھائی کی خوشی کے لیے ان کی فکر، میرے لیے ایک بہن جیسا رویہ، یہ سب کچھ میرے دماغ کو الجھا دیتا تھا۔ مگر پھر اس رات جب بارش زوروں کی تھی، بجلی جا چکی تھی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، میں کچن سے پانی لینے گئی تو دیکھا کہ بھابھی صحن میں کھڑی ہیں۔ ان کے ارد گرد ہلکی سی نیلی روشنی پھیل رہی تھی، ان کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ کسی سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی۔ میں نے ان کا نام پکارا تو وہ چونکی اور فوراً پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں سہم گئی، مگر وہ آہستہ سے بولی، اروبا آؤ ادھر بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بھابھی آپ یہ روشنی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ آپ کے ارد گرد یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب جان لو، تم میرا بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی اگر آپ انسان نہیں ہیں تو بھی میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر مجھے سچ جاننا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، ہاں اروبا، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات کے قبیلے سے ہوں، تم ڈر مت جانا، میری ماں ایک جنزادی ہے۔ میں نے اس گھر کو اس لیے چنا کیونکہ یہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ میں نے تمہاری امی میں ماں کی مہربانی دیکھی، احمد میں انسانیت کی خوشبو دیکھی اور تم میں ایک سچی دوستی کی جھلک دیکھی۔ مجھے اس گھر کی ضرورت تھی جہاں میں اپنی سزا کا وقت سکون سے گزار سکوں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور کہا، بھابھی اگر آپ واقعی بھلائی چاہتی ہیں تو میں آپ سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور بولی، تم بہت بہادر ہو اروبا، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں نے کہا، اب آپ کیا کریں گی؟ وہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ عام زندگی گزاروں، لوگوں کے بیچ انسان بن کر رہوں۔ میں نے کہا، تو پھر ہم ایک بوتیک کھول لیتے ہیں، آپ کا سلائی میں ہاتھ کمال کا ہے، آپ کی ڈیزائنوں میں وہی جادو ہے جو آپ کے وجود میں ہے۔ وہ ہنسی اور بولی، اگر تم ساتھ دو تو میں تیار ہوں۔ اگلے دن میں نے امی سے کہا، بھابھی کے ساتھ میں ایک بوتیک کھولنا چاہتی ہوں۔ امی پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر بولی کہ کر لو، اگر یہی تم دونوں کا دل چاہتا ہے تو۔ احمد بھائی نے بھی ہاں کر دی۔ یوں ہم نے محلے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بوتیک کھول لیا۔ بھابھی کے بنائے ہوئے کپڑے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے، ہر ڈریس میں کوئی نہ کوئی عجیب سی کشش تھی، جسے کپڑا خود چمک اٹھتا ہو۔ گاہک آتے اور کہتے، بہن یہ کپڑے پہنے نہیں جاتے، جیسے آپ نے جادو کر دیا ہو۔ بھابھی صرف مسکرا دیتی تھی۔ کبھی کبھی میں ان سے کہتی، بھابھی آپ اپنی طاقتوں سے یہ سب کرتی ہیں؟ وہ بولتی، نہیں اروبا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہے تو پتھر کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ میں ان کے چہرے پر وہی پرانی چمک دیکھتی، مگر اب اس چمک میں وحشت نہیں تھی بلکہ سکون تھا۔ اب ہمارے گھر کی فضا بدل چکی تھی، امی کی طبیعت ٹھیک رہنے لگی، احمد بھائی خوش تھے، اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ ہر جن برا نہیں ہوتا، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں انسانوں سے پیار ہو جاتا ہے اور جو اپنی سزا کے دن انسانوں کے سہارے کاٹتے ہیں۔